بھائی آ جاؤ فوٹو چھوڑنے بس ہم کیا سنبھالیں آڈینس کی بھی بنانی ہے اس سے ریکارڈ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام حاضر حضرات کو میر میگل صاحب کو شبیر میمن صاحب کو اور ان تمام کو ہمارے ساتھ زمان صاحب کو السلام ماشاء اللہ ایک بڑی پروقار تقریب ہوئی اور میں سمجھتا ہوں یہ سکھر کی ہسٹری کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اتنی تمام یونینز نے ایک ساتھ ووٹ لیا اور ہمیں اندازہ اس بات کا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور آپ لوگ بھی تھکے ہیں اور میں بھی تھوڑا سا زیادہ نہیں کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ ہمارے سکھر کے تاجر حضرات سول سوسائٹی کے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے سکھر کی بہتری کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. تاجر کسی بھی ملک کسی بھی دنیا کے اندر ایک سول سوسائٹی کا اہم فگر رکھتا ہے اور میں آپ لوگوں کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند گزارشات بھی کروں گا چند خواہشوں کا اظہار بھی کروں گا. سب سے پہلے تو سکھر تاجر اتحاد کے حوالے سے ذکر کروں گا. دیکھیں ذمہ داری دینا آسان ذمہ داری نبھانا مشکل ہوتی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں قانون اچھے ہوتے ہیں قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ ہم ان قوانین کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ہم جمہوری انداز میں کرتے ہیں یا ہم جو ایسوسیشنز بنا رہے ہیں اس کو ہم کس پرپس میں لے کے جاتے ہیں. کیا ہم اپنے ان عہد کے تحت اس عہد کے تحت جس پہ ہم نے حلف اٹھایا اس کے لیے ہم اپنے فرائض انجام دیں یا اپنی ذات اپنے مقاصد کے لیے فرائض سر انجام دیں. سکھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاجر کسی بھی سول سوسائٹی کا ایک بڑا اہم پلر ہوتا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. میں اس سکھر تاجر اتحاد سے یہ گزارش بھی کروں گا یہ اپیل بھی کروں گا کہ اپنے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے صوبے کے لیے اپنے ملک پاکستان کے لیے فرائض انجام دیں خصوصاً اس سوسائٹی کے لیے جس سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے کے لیے. سرپرست اعلیٰ روڑی اتحاد ظاہر حسین جنگی اور چیئرمین ندیم کے صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. نام لینا بھول گیا تھا وائس چیئرمین مفتی جیران صاحب کو اور صدر قاسم حسین قاضی صاحب کو. آج سے اگر ہم بات کریں 10 سال پہلے کی جب پہلی دفعہ میں میئر منتخب ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہوا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سکھر کو کوئی پیرس بنا دیا نہ کبھی یہ وعدہ اور دعویٰ کیے لیکن آپ دیکھیں کہ 2016 سے 2024 تک 8 سال میں سکھر کے اندر ہر سیکٹر کے اندر بہتری ہے. یا تو کام مکمل ہو چکے ہیں یا کام مکمل ہونے جا رہے ہیں. کچھ روڈ کچھ ایریاز ہمیشہ بنتے آتے تھے بننے کے بعد ٹوٹ جاتے تھے. سکھر کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ یا تو جو روڈ بنتے تھے وہ ڈرین کے پانی توڑ دیتے تھے یا برسات کے پانی توڑ دیتے تھے. الحمدللہ ہم نے ان مسائل پہ قابو پا دیا. سکھر کے لیے ایک بڑا منصوبہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2 سال میں سکھر پاکستان کا وہ واحد شہر ہوگا جس کے ہر گھر کو پینے کا صاف پانی ملے گا. ترقی کے حوالے سے روڈز رستے مزید ہاسپٹلز ایجوکیشن بے شمار ہم پروجیکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ کر چکے ہیں کوئی ورلڈ بینک کے تعاون سے کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے کچھ شارٹ ٹرم ہے کچھ شارٹ ٹرم ہے کچھ میڈیم ٹرم ہے کچھ لانگ ٹرم ہے. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد سکھر پاکستان کا ایک مثالی شہر ہوگا. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی سروسز کے حوالے سے بھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی
اور خصوصاً روزگار کے حوالے سے. لیکن اس ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے 1 سال میں ہوں گی, کچھ 6 مہینے میں ہوں گی, کچھ 2 سال میں ہوں گی, کچھ 5 سال میں ہوں گی, کچھ 10 سال میں ہوں گی. لیکن پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, خصوصاً معاشی حوالے سے. اور اس مشکل معیشت کے دور میں جب بجلی کے بل اس قدر مہنگے ہوں کہ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں, نوجوان روزگار کو لے کے مایوس ہو جائیں, معیشت کی وجہ سے اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ سوال بن جائے, تو سب سے بڑا کردار ہمارا ہے اس پاکستانی میئر سکھر, پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر, اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے بنا, پیپلز پارٹی کے اعتماد سے بنا, آپ لوگوں کے ووٹ سے بنا. لیکن ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ایک تاجر کے حیثیت سے کہ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے, کاروبار چلانا ہے. ایک حیثیت والدین کے حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے, بچوں کے کچھ فرائض اپنے والدین پہ کہ اپنے والدین کو کس طریقے سے لے کے چلیں, وائف کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ. لیکن دنیا کے کسی بھی مذہب میں ہوتا ہے سب سے بڑی عبادت حقوق العباد کی عبادت قرار دی گئی. چاہے آپ اس کے اندر ہمارا مذہب اسلام لیں, گیتا لیں, کرسچینٹی لیں, سکھ لیں, بدھزم لیں, سب سے امپورٹنٹ مذہب جو ہے وہ حقوق العباد. میری بات آپ کو غور سے سنیے گا. آج اس معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو بے حد مجبور ہے, اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طبقے کا ہم خیال کریں. اگر ہم سب, ہم تاجر حضرات, ہم وکلا حضرات, ہم ڈاکٹر حضرات, ہم لائرز, ہم ٹیچرز, ہم میئر, ایس ایس پی صاحب, ڈپٹی کمشنر, انتظامیہ, ہم سب مل کے صاف نیت کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم نے اس طبقے کا خیال کرنا ہے, تو آپ یقین کریں خدا کی قسم ہم سکر کو ایک مثالی شہر بنا سکتے ہیں. وہ شہر بنا سکتے ہیں, وہ شہر بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کہ جس کی مثال پورے سکر نہیں, پاکستان نہیں, دنیا میں مثال ہوگی. یہ قومیں گواہیں, آپ ماضی کی ہسٹری اٹھائیں, ہسٹری گواہیں, جہاں پر قومیں معاشرے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں, عہد کر لیتے ہیں اور نیت صاف کر کے جستجو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کی مدد کرتا ہے اور وہ قومیں مثالیں بن جاتے ہیں. آج میری عمر 40 سال ہے, میں نوجوان ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن جو میرا زندگی کا تجربہ ہے, جو میں نے اسکول پڑھا, یونیورسٹی پڑھی اور ایک کوشش کی کہ عوام کی خدمت کر سکوں, تو اپنے اس دور میں, اپنے زندگی کے سفر کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک ریس میں بہت تیزی سے, اتنی تیزی سے ہم دوڑ رہے ہیں, اتنی تیزی سے ہم بھاگ رہے ہیں کہ ہم رائٹ لیفٹ, پیچھے آگے پیچھے حقائق کو بھول چکے ہیں. ایک بادشاہ نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتاؤ, سب سے بڑا دھوکہ بتاؤ. تو خورشید نے جواب دیا, بادشاہ سلامت, دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت اور دنیا کی سب سے بڑا دھوکہ یہ دنیا ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اصولوں کو, اپنے معاشرے کے اصولوں کو, اپنے نارمز کو, اپنے کلچرز کو بھول کے بہت تیزی سے اس ریس میں جا رہے ہیں جو راستہ شیطان کا راستہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاملے میں صبر کا, ضابطہ اخلاق کا کتنا دامن رہ گیا, ہمیں بڑوں کا کتنا خیال رہ گیا ہے, ہمیں بچوں سے کتنا پیار رہ گیا. ہماری زندگی میں یہ سوال آپ لوگ اپنے آپ سے کریں, ہماری زندگیوں میں ہمارے رشتہ داروں کے لیے آپ کتنا ٹائم رہ گیا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کتنے سوالات ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ میں نے یہی کہا کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا, مٹی میں دفن ہونا ہے. لیکن اگر ہم وہ عمال کر جائیں جس سے آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو, اور ہم سکر کے لیے کوئی انتظام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عملی طور پہ آپ کو وہ کام سے نظر آئے گا. لیکن میری خواہش ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں سرکاری آفیشل بھی ہوں, تاجران بھی ہوں, سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں, ڈاکٹر, وکلا, تاجران سب ہوں, اور ہم اس معاشرے کے طبقے کو, لوگوں کو جو اس وقت غربت کی نکیر سے نیچے چل رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے ایک مثالی اسکول بنائیں, ڈسپینسری بنائیں,
ان کی خوشی غمی کا سلسلہ بنائیں. تو یہ ہمارا شہر مزید ایک امن کا ذرائع بن سکتا ہے. اور آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں شہر کی پراپرٹی کراچی کی پراپرٹی کو پیچھے چھوڑ چکی ہے, لاہور کی پراپرٹی کو پیچھے چھوڑ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب نے اور ہم سب نے, خورشید شاہ صاحب ہیں, اسلام الدین شیخ صاحب ہیں, ناصر شاہ صاحب ہیں, نعمان شیخ صاحب ہیں, فروخ شاہ صاحب ہیں, ویس شاہ صاحب ہیں, جام اکرام دارد صاحب ہیں, یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے امن کی سیاست کی, پیار کی سیاست کی, تاجروں کو فروغ دیا. سکھر کے اندر میں نہیں سمجھتا, سکھر کی ہسٹری کے اندر 8 سال تو مجھے ہو گئے کہ کسی نے دھکا دیا ہو, کسی تاجر کو تنگ کیا گیا ہو, کسی سے کوئی بد کلامی کی گئی. ہم اس شہر کو ایک خوبصورت گلدستہ بنانا چاہتے ہیں. اور آپ سے پھر گزارش کروں گا, بہت جلد ہم آپ کی بہت جلد میٹنگ کال کریں گے. آپ تمام ذمہ داران کو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کال کریں گے. ہم سکھر کے لیے سٹیزنز کمیٹی بنائیں گے. تمام تر اداروں کے اندر ٹرانسپیرنسی کے لیے سول سوسائٹی کی آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن رکھیں گے. شیطان کا فتنے کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں, شیطان پسندی پھیلا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ہمارے 8 سالہ کیریئر میں پیپلز پارٹی کے میئر کے 8 سالہ کیریئر کے اندر آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے جواب دیا ہو, ہم نے بدلے لیے ہوں, ہم نے لابنگ کی ہوں, ہم نے دشمنیاں کی ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزت طاقت سے نوازا ہے, لیکن طاقت کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور دوسری اہم چیز کہ انسان کے پاس ایک مختصر وقت ہے. کہنے کے لیے 24 گھنٹے ضرور ہے انسان کی زندگی, لیکن اس 24 گھنٹے میں اللہ کا نظام ہے. آپ کو نیند بھی کرنی ہے, والدین کو بھی سلام کرنا ہے, بچوں کو بھی اپنا ٹائم دینا ہے. یہ روح اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کا بھی خیال کرنا ہے. بچتے مختصر آپ کے پاس 6, 7, 8 گھنٹے جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ لوگوں نے فیصلہ کرنے کو 6-7 گھنٹوں کو ہم سازشوں میں انویسٹ کریں یا ہم پازیٹیوٹی میں کریں. اور وہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے, اچھے کاموں میں انٹرسٹ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مزید آپ لوگوں کو اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے. لیکن ہاں, ہم میں سے کچھ لوگ راہ راست ہیں, کچھ بھٹکے ہوئے ہیں. جو بھٹکے ہوئے ہم ان کو راہ راست پہ لائیں. کوشش کریں اتنی سی بھی ایک بہتری ہو, الفاظ کی بہتری ہو, پیغام کی بہتری ہو, چھوٹی چھوٹی بہتریاں کر کے ہم سکھر کو ایک وہ شہر بنائیں کہ جس کی مثال دنیا میں ملے. اور آخر میں ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جب ہم بات کرتے ہیں اشرف المخلوقات کی تو آپ کا درجہ فرشتوں سے اوپر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کی طاقت, صلاحیت ہم سب کو دی ہے. بس یہ ہم پہ کہ ہم کون سا راستہ چوز کریں. امید کرتا ہوں آپ سب کی ساتھ سے, پیار سے, محبت سے, اخلاق سے سکھر کو ہم وہ سکھر بنائیں گے جو سکھر ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جو سکھر ہمارے بزرگ دیکھنا چاہتے تھے. وہ سکھر جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوبصورت سکھر ہوگا, ایک روزگار کا اور ایک پیار کا پیغام والا سکھر ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو, پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ میر صاحب. ہم نے تقریب کو بہت شارٹ کر دیا, لیکن تقریب تو کافی جاری تھی ابھی. لیکن میر صاحب اور میر مہنگا